نماز زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ نماز صرف ایمرجنسی کے لیے نہیں ہے، نماز اچھے اور برے دونوں وقتوں کے لیے ہے، اس لیے اسے اپنی عادت کا حصہ بنائیے۔ آپ اچھے حالات میں اسے جاری رکھیں گے تو یہ برے حالات کو آپ پر آسان کر دے گی۔ جب ہر چیز کا مالک اللہ ہے تو پھر ہم ان بے اختیار انسانوں کی طرف اپنی دعائیں اور حاجتیں لے کر کیوں بھاگتے ہیں؟ یہ بے حقیقت ہستیاں جنہیں ہم نے اپنی نادانی سے الہ اور رب قرار دے کر رکھا ہے، ان کے پاس تو کسی بھی قسم کی کوئی طاقت نہیں ہے، تو پھر کیوں ہم ان کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں؟ ان کے پاس نہ یہ طاقت ہے کہ ہمیں سن سکے اور نہ ہی ان کے پاس یہ طاقت ہے کہ ہماری درخواستوں پر کوئی فیصلہ صادر کر سکے۔ بس ہمارے اللہ کے پاس سارے اختیارات ہیں۔ ہمارا اللہ ہم سے اتنا قریب ہے کہ وہ ان دعاؤں کو بھی ہمیں سن لیتا ہے جو ہم دل ہی دل میں کرتے ہیں۔ وہ ہم سے اتنا قریب ہے کہ ہمیں اس کے رابطے کے لیے کسی بھی قسم کے واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کسی بھی وقت کسی بھی جگہ اپنے اللہ تک براہ راست اپنی عرضیاں پہنچا سکتے ہیں، اور بے شک وہ سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ آپ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ دیکھیں گے ان میں ایک خوبی مشترک پائیں گے، اور وہ خوبی ہے شکر ادا کرنا۔ شکر گزاری انسان کو سرخورد کر دیتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اللہ نے کتنی بے پناہ نعمتوں سے ہمیں نواز رکھا ہے۔ ہمارے پاس پیٹ بھرنے کو اچھا کھانا ہے، ہمارے سر پر ایک مضبوط چھت ہے، ہمارے پاس پہننے کو اچھا لباس ہے، ہمارے پاس اچھی صحت ہے، ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا۔ حالانکہ حالات اس سے کہیں زیادہ مختلف اور بدتر ہو سکتے تھے، لیکن پھر بھی ہمیں ہر وقت اللہ سے شکایت رہتی ہے۔ بس ایک لمحے کے لیے رکیں اور سوچیں کہ کیا آپ کے اعمال اس قابل ہیں کہ آپ کو یہ نعمتیں دی جائیں جو آپ کے پاس ہیں؟ شکر کرنے والے بنیں۔ شکر سے ہی بندشیں کھلتی ہیں اور شکر سے ہی نعمتیں بحال رہتی ہیں۔ یاد ہے ماضی کا وہ وقت جب چاروں طرف اندھیرا تھا اور اللہ نے آپ کو اس اندھیرے سے نکلنے کے لیے روشنی کا راستہ دکھایا تھا؟ کیسے بھول سکتے ہیں آپ وہ وقت جب آپ بے بس تھے اور اللہ نے غیب سے آپ کی مدد کا وسیلہ بنایا تھا، اور ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی بار ہوا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ پہ توکل رکھا ہے۔ آپ کا اللہ پہ رکھا ہوا یقین آپ کو آج اتنا آگے لے آیا ہے۔ آپ مایوس کیسے ہو گئے ہیں؟ امید زندگی ہے، اور جو اسے ترک کر دیتا ہے وہ اللہ کے رحم کا انکاری ہو جاتا ہے۔ اس لیے امید نہیں چھوڑتے، کیونکہ جس رب نے پہلے آپ کو ریسکیو کیا تھا وہی آگے بھی آپ کو ریسکیو کرے گا۔ جس نے پہلے آپ کو راستہ دکھایا تھا وہی اب بھی آپ کو راستہ دکھائے گا۔ مت بھولیں کہ مچھلی کے پیٹ میں زندگی اسی لیے تھی کیونکہ وہاں امید تھی۔ ہمیں قرآن کو سمجھنے میں مشکل کا سامنا نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں اپنے نفس کے ساتھ لڑنے میں مشکل کا سامنا ہوتا ہے۔ ہمیں قرآن کے احکامات یاد رکھنے میں دشواری نہیں ہوتی، ہمیں سوسائٹی کی باتیں بھولنے میں دشواری ہوتی ہے۔ جو سوسائٹی نے بچپن سے ہمارے ذہنوں میں ڈال رکھی ہے وہی خوبصورتی کے جعلی معیار اور اس دنیا میں فٹ ہونے کے لیے بیکار ٹرینڈز۔ ہمیں بس لوگوں کو ناراض کرنے سے ڈر لگتا ہے، حالانکہ ہمیں بس اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہونا چاہیے۔ دنیا پھر جو بھی کہے، اور شاید اسی دنیا کے ڈر کی وجہ سے ہم قرآن کی ایک کے بعد ایک آیت کو جھٹلاتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ جنگ جو آج ہم نے قرآن سے لگا رکھی ہے، یہ جنگ دراصل ہمیں اپنے نفس سے کرنی تھی۔ ہماری بزدلی کی انتہا تو یہ ہے کہ ہم حق کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، مگر تسلیم نہیں کرتے۔ ہم نے قرآن کو سینے سے لگانا تو سیکھ لیا ہے، لیکن ہم نے اس کے احکامات کو اپنے سینے میں اتارنا نہیں سیکھا۔ ہم قرآن کو اپنے گھر کی سب سے اونچی شیلف پہ تو ضرور رکھتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کے معاملات میں ہم اسے سب سے نیچے رکھتے ہیں،
اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کے معجزے نہیں ملتے۔ کیسے ملیں گے معجزے جب ہم نے معجزوں کے مالک کو ہی بھلا دیا ہے؟ قرآن صرف گھر کی اونچی شیلف پہ سجا کر رکھنے کے لیے نہیں تھا۔ قرآن شادی بیاہ میں دلہن کے سر کے اوپر رکھنے کے لیے نہیں تھا۔ قرآن تو حق کو باطل سے جدا کرنے کے لیے تھا۔ قرآن تو ہدایت کے لیے تھا۔ قرآن روزمرہ کی زندگی کے معاملات میں رہنمائی کے لیے تھا۔ تو پھر ہم نے اسے خاص تقریبات کے لیے کیوں مخصوص کر دیا؟ قرآن غم اور خوشی دونوں کے لیے تھا۔ نہ جانے پھر کیوں ہم نے اسے بس غم کے لیے خاص کر دیا۔ قرآن روشنی ہے اور روشنی اندھیروں کو مٹا دیتی ہے، مگر یہ ملتی اسی کو ہے جو اس کی طلب میں مشقت کرتا ہے۔ کیا آپ مشقت کرتے ہیں؟ جانے والوں کے غم اور آنے والوں کے خوف سے آپ رہا ہو جائیں گے جب آپ اللہ پر یقین رکھنا سیکھ جائیں گے، جب آپ اس بات پر ایمان رکھنا سیکھ جائیں گے کہ سب اللہ کی ملکیت ہے اور سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آگے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ ہم نے بس اپنا 100% دینا ہے۔ ہمیں بس وہ کرنا ہے جو ہم کر سکتے ہیں، دعا اور کوشش۔ اس کے بعد کے معاملات کا مالک صرف اللہ ہے۔ دعا اور کوشش کے بعد کے معاملات میں نہ کوئی چیز ہمارے کام آ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی انسان ہماری مدد کر سکتا ہے۔ ہونا وہی ہے جو ہمارے رب نے چاہنا ہے، اور اللہ پہ یقین رکھنے والوں کے لیے اس سے بڑھ کر اطمینان بخش بات اور کوئی نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ اسی فکر میں ہوتے ہیں کہ زندگی میں یہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، وہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن اس گنتی میں ہم اپنے اور اللہ کے تعلق کو تو شمار ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ ٹھیک تو بس ہمارے رب سے تعلق ہونا چاہیے، کیونکہ آخر میں ایک ہی تعلق ہے جو معنی رکھتا ہے، اور ایک ہی رشتہ ہے جس کے ٹھیک ہونے سے ہی باقی رشتے بھی ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو بات بس اتنی سی ہے کہ سب کچھ کیسے ٹھیک ہوگا جب ہمارا فوکس ہی غلط ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے اور اللہ کے رشتے پر کام کرنا ہوگا۔ پر اگر توبہ کی شرائط میں سب سے پہلی شرط اخلاص ہے، یعنی نیت کا صاف ہونا، خالص نیت رکھ کر اللہ کے سامنے جانا، اور دوسری شرط پچھتاوا ہے، یعنی اپنے کیے پر ندامت ہونا، اپنے گناہ پر بے حد ملال ہونا، شرمندہ ہونا، اور تیسری شرط ہے پختہ عزم کرنا کہ میں یہ گناہ آئندہ نہیں کروں گا، اور چوتھی شرط ہے خود کو اس گناہ سے روکنا۔ اگر آئندہ دوبارہ اس گناہ کا موقع ملے تو اس گناہ سے منہ موڑ لینا، اپنے رب کے قہر سے بچنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اور آخری شرط وقت پر توبہ کرنا ہے، یعنی موت سے پہلے توبہ کرنا، سورج مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کرنا، روح جسم سے نکلنے سے پہلے توبہ کرنا، مٹی میں ملیا میٹ ہونے سے پہلے توبہ کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رات کو اپنا دست رحمت بندوں کی طرف پھیلا دیتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کرے، اور دن کو اپنا دست رحمت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کرے، اور وہ اس وقت تک یہی کرتا رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ ہمارے پاس تب تک توبہ کی مہلت جب تک ہمارے جسم سے جان نہیں نکل جاتی، یا پھر جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا۔